بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز دیگر مساجد کی نسبت 1000 گنا زیادہ درجہ اور فضیلت رکھتی ہے، جبکہ مسجد حرام کی ایک نماز 1,00,000 گنا ثواب والی ہے۔ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب کی جگہ سے لے کر آپ کے حجرہ مبارک تک کی جگہ کو آپ نے روضۃ من ریاض الجنہ یعنی بہشت کے باغات میں سے ایک باغ قرار دیا ہے۔ ہمیں مدینہ طیبہ میں 8 دن رہنا ہوگا۔ اس طرح کوشش کریں کہ اس دوران آنے والی تمام نمازیں مسجد نبوی میں باجماعت ادا کریں، اس طرح ہم اجر کثیر کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ۔ عام طور پر مشہور ہے کہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کرنا ضروری ہے۔ قرآن مقدس اور صحیح حدیث سے ایسی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ اگر کوئی شخص اپنی سواری یا وسائل رکھتا ہو اور وہ جلد واپس جانا چاہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، اور حج میں بھی کوئی فرق یا خلل واقع نہیں ہوگا۔ پہلے ہم اپنا سامان اس ہوٹل میں رکھیں گے جس میں ہمیں ٹھہرایا جائے گا، پھر ہم مسجد نبوی کی زیارت کے لیے چلیں گے۔ یاد رہے، ہمیں مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی ان تینوں مساجد کی زیارت کی نیت سے سفر کی اجازت دی ہے۔ مطلب یہ کہ قبر مبارک کی زیارت تو یقیناً مستحب عمل ہے، لیکن مدینہ آتے وقت نیت مسجد نبوی کی زیارت کی ہونی چاہیے۔ مسجد نبوی میں آ جانے کے بعد قبر مبارک کی زیارت کا شرف از خود حاصل ہو جاتا ہے۔ لیجئے ہوٹل آ گیا۔ مسجد نبوی کی زیارت سے پہلے آپ لوگ غسل کر لیں، عمدہ کپڑے پہن لیں۔ اب آپ لوگوں کے دل دھڑک رہے ہوں گے، ہوٹل حرم نبوی سے زیادہ دور نہیں، لہذا پیدل چلنا مناسب ہوگا۔ مجھے راستہ معلوم ہے، میرے ساتھ ساتھ چلتے آئیے، درود شریف کا ورد جاری رہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مسجد آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی جس کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا۔ اگرچہ آج وہ شکل و صورت تو باقی نہیں، لیکن آپ تصور تو کر سکتے ہیں کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے اور کن حالات میں صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مسجد بنائی۔ وہ دیکھیے، مسجد نبوی کے مینار نظر آنے لگے۔ جی ہاں، نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دلوں کی دھڑکن بہت بڑھ گئی ہے۔ وہ دیکھیے، ہمارے سامنے مسجد نبوی کا باب جبریل ہے۔ اس دروازے سے داخل ہونا بہتر ہے، ورنہ جس طرف سے آسانی ہو داخل ہوں۔ داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں اندر رکھیں اور پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ چلیں۔ اس وقت رش کم ہے، آپ لوگ آسانی سے ریاض الجنہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس مخصوص حصے میں سفید قالین بچھا ہوا نظر آ رہا ہے اور ستونوں کا رنگ بھی مختلف ہے۔ اب آپ وہ جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ممبر کی جگہ دیکھ رہے ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ اب قبر نبوی کی زیارت کر لیں۔ مقام ادب ہے، بہت باادب ہو کر کھڑے ہوں، ممبر سے بائیں سمت چلے آئیں۔ یہی ہے قبر نبوی۔ اب پہلے سلام عرض کریں۔ الفاظ یہ ہیں، السلام علیک یا رسول اللہ۔ اب یہاں کھڑے ہو کر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔ نماز والا درود شریف پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما پر بھی ان الفاظ کے ساتھ سلام کہیں، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله اذان ہو گئی، اب پہلے نماز ادا کریں گے۔ مسجد نبوی میں یہ ہماری پہلی نماز ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر میں آپ لوگوں کو مسجد قباء لے چلوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سواری پر سوار ہو کر اور کبھی پیدل مسجد قباء جایا کرتے تھے۔ اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ وہ دیکھیے، وہ رہی مسجد قباء۔ یہ پہلی مسجد ہے جو مدینے میں بنائی گئی۔ آپ لوگ یہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائیں۔ یہاں 2 رکعت نماز پڑھنے سے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آئیے اب آپ کو جنت البقیع لے چلتا ہوں۔ وہاں سینکڑوں صحابہ کرام مدفون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس قبرستان میں تشریف لاتے اور دعائے مغفرت فرمایا کرتے تھے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے جنت البقیع کا دروازہ، اور اس کے ساتھ آپ 4 دیواری دیکھ رہے ہیں۔ اب پورے قبرستان کے گرد 4 دیواری موجود ہے اور دروازہ بند رکھا جاتا ہے، کیونکہ لوگ عجیب و غریب حرکات اور بدعات شروع کر دیتے ہیں۔ بس آپ لوگ یہیں کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کریں۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية۔ اے اس گھر کے رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلامتی ہو، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت مانگتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے مقرر کردہ 8 دن آج ہمارے پورے ہو گئے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے تمام نمازیں جماعت سے ادا کی۔ مقام احد، 5 مساجد اور دوسرے اہم تاریخی مقامات بھی دیکھ لیے ہیں۔ مدینے کے بازار اور تمام جگہوں کو خوب دیکھ لیا ہے۔ آج ہم یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں، تو ایک بار پھر روضہ نبوی پر حاضر ہو کے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ معلوم نہیں یہ موقع پھر زندگی میں ملتا ہے یا نہیں۔ پھر ہمارا واپسی کا سفر شروع ہوگا۔ ضروری بات نوٹ کر لیں، جو حجاج کرام حج سے پہلے مدینہ منورہ آتے ہیں وہ مدینہ طیبہ سے واپسی پر میقات یعنی مقام ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر جائیں۔ اگر وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو اپنے میقات کی طرح یہاں سے عمرے کی نیت کر لیں اور مکے پہنچ کر عمرہ کریں۔ عمرے کے بعد احرام کھول دیں۔ یہ حج تمتع والوں کا طریقہ ہے، جبکہ حج قران یا افراد والے حالت احرام میں ہی رہیں گے، لہذا آپ لوگ ذوالحلیفہ پہنچ کر احرام باندھیں گے۔ کیا آپ نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی ہے؟ ہاں بالکل۔ تو آئیے پھر چلیں مسجد نبوی کی طرف، درود شریف پڑھتے ہوئے چلیں۔
لیجئے ہم ذوالحلیفہ پہنچ گئے، سب لوگ وضو کر لیں، بلکہ یہاں نہانے کا بھی بہترین انتظام ہے۔ اگر کوئی غسل کرنا چاہے تو شوق سے یہاں سے احرام باندھ لیں، عمرے کی نیت کر لیں گے، پھر مکے پہنچ کر حسب سابق عمرہ کریں گے اور احرام کھول دیں گے۔ اس کے بعد پھر 8 ذی الحج کے دن ظہر سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہوں گے۔ احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آج 8 ذی الحج ہے، حج کی گھڑیاں آ پہنچی، احرام باندھ لیں۔ ظہر سے پہلے ہمیں مینا پہنچ جانا چاہیے۔ مینا تک لے جانے کے لیے بسیں تیار کھڑی ہیں، جو حضرات پیدل جانا چاہیں ان کے لیے پیدل راستہ موجود ہے۔ مینا پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز بھی ادا کریں گے اور مینا میں قصر نماز پڑھیں گے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ عرفات، مزدلفہ اور پھر واپسی پر مینا میں نمازیں قصر ہی پڑھی جائیں گی۔ یاد رکھیں، نمازیں ان مقامات پر قصر پڑھنا سبھی کے لیے ہے، خواہ وہ مکے کے مقیم ہوں یا باہر کے رہنے والے ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حجاج کو قصر نماز پڑھائی تھی۔ اب بسم اللہ کریں، احرام باندھ لیں، حج کی نیت کریں، یعنی اللہم لبیک بالحج کہہ لیں اور بس میں بیٹھ جائیں، تلبیہ شروع کر دیں۔ ہم مینا پہنچ گئے، یہاں خیمے نصب ہیں، ہمیں اپنے اپنے خیمے تک پہنچنا ہے۔ آج 9 ذی الحج ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے۔ اپنی اپنی بسوں پر بیٹھ جائیں، راستے بھر آپ لوگ ذکر کرتے رہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور تلبیہ پکارتے رہیں۔ یہ مسنون ہے۔ یاد رکھیں، میدان عرفات میں داخل ہونے سے پہلے وادی نامرہ میں ٹھہرنا ہے۔ اب اس جگہ مسجد نامرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں داخل ہونے سے پہلے اس جگہ آرام فرمایا تھا۔ اگر مسجد میں جگہ نہ ہو تو مسجد کے آس پاس باہر ہی ٹھہر جائیں، حج کا خطبہ سنیں، ظہر اور عصر کی باجماعت نماز ادا کریں۔ دونوں نمازیں ایک ہی وقت ملا کر پڑھی جاتی ہیں۔ پہلے ظہر کی 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں، پھر عصر کی 2 رکعت۔ اس کے بعد آپ میدان عرفات میں داخل ہوں گے۔ امید ہے آپ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عرفات کا وقوف فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ یہ سب سے بڑا رکن ہے۔ آپ لوگ یہاں سورج غروب ہونے تک ٹھہریں گے۔ خیال رہے، مسجد نمرہ کا کچھ حصہ عرفات سے باہر ہے، لہذا مسجد کے اس حصے میں ٹھہرنے والوں کا وقوف نہیں ہوگا، ان کا حج نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وقوف کے لیے جو لوگ مسجد میں ہوں نکل کر عرفات میں آ جائیں۔ باقی چند باتیں میں عرفات کے میدان میں بتاؤں گا۔ اب بسم اللہ کریں۔ وہ دیکھیے، مسجد نمرہ نظر آ رہی ہے۔ آپ دونوں نمازیں پڑھ چکے، لہذا میدان عرفات میں چلیے۔ وہ دیکھیے، آپ کو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر سفید رنگ کی ایک برجی سی نظر آ رہی ہے۔ یہ پہاڑ جبل رحمت ہے۔ جبل رحمت کے پاس وقوف کرنا مستحب ہے، لیکن پورے میدان عرفات میں کسی بھی جگہ وقوف کرنا جائز ہے۔ جبل رحمت کے پاس جگہ نہ ملے تو جہاں جگہ ملے وقوف کر لے۔ میدان عرفات میں مانگی جانے والی بہترین دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور یاد رکھیے، ہمیں سورج غروب ہونے پر یہاں سے روانہ ہونا ہے، لیکن ہم یہاں مغرب کی نماز ادا نہیں کریں گے۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع اور قصر کر کے مزدلفہ میں پڑھی جائیں گی، جہاں ہمیں رات بسر کرنا ہے۔ اب آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں اور سب مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں۔
میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ ہاتھ اٹھائے بغیر دعائیں کر رہے ہیں. ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے علاوہ کوئی اور دن ایسا نہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو. اللہ اس روز اپنے بندوں سے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. مطلب یہ کہ جو یہ چاہتے ہیں میں ان کو عطا کروں گا، لہذا آپ لوگ مانگیے، گڑ گڑائیے. مغرب کا وقت ہو گیا اور سورج ڈوب گیا ہے. بسوں میں بیٹھ جائیں یا پیدل مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں. راستے میں تلبیہ پڑھتے رہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے سے پہلے تک تلبیہ پکارتے رہے. مزدلفہ میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں. ہم مزدلفہ پہنچ گئے. اب پہلے اذان ہوگی. اذان کے بعد اقامت کہہ کر ہم مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے. پھر عشاء کے لیے اقامت کہی جائے گی اور ہم عشاء کے 2 فرض پڑھیں گے. یہاں بھی حدود کے نشانات لگے ہوں گے. ان حدود کے اندر رہیں. صرف سونا ہے اور آرام کرنا ہے. آپ لوگ صبح کی نماز سے فارغ ہو گئے. اب مشعر الحرام کے قریب قبلہ رخ ہو کر خوب دعائیں مانگیں. مشعر حرام کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. اب یہاں مسجد بنا دی گئی ہے، لہذا اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں. جگہ نہ ملے تو یہیں دعائیں کر لیں. جس شخص نے فجر کی نماز یہاں ادا کر لی اس کا وقوف مزدلفہ درست ہو گیا. آپ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے لیے یہاں سے کنکریاں چننا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. کنکریاں اس جگہ سے چننا مستحب ہے. کوئی شخص اگر مینا سے کنکریاں لیتا ہے تو یہ بھی درست ہے. ہاں، البتہ کنکریاں چنتے وقت خیال رکھیں کہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے کچھ بڑی ہو. یاد رکھیے ہمیں یہاں سے سورج طلوع ہونے سے پہلے روانہ ہونا ہے، بلکہ اب روانہ ہو جانا چاہیے. جلدی کریں. خبردار، یہ وادی محصر ہے. پیدل چلنے والوں کو اس جگہ سے تیزی سے گزرنا سنت ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ابابیلوں نے ابرہہ کے لشکر کو ہاتھیوں سمیت کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا تھا. مطلب یہ کہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا. ابرہہ نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے چڑھائی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے کے لیے ننھے ننھے پرندے بھیجے. ہر ایک کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا. کنکر کیا تھا؟ ایٹم بم تھا. جس پر گرا اس کو کھایا ہوا بھوسا بنا کر رکھ دیا. یہ واقعہ عبد المطلب کے زمانے میں پیش آیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، یعنی آپ کی پیدائش سے تھوڑے ہی عرصے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے. آپ لوگ اللہ کا ذکر جاری رکھیں. لیجیے ہم مینا پہنچ گئے. اب جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے لیے جانا ہے. عذر والی عورتوں اور بوڑھوں کو جانے کی ضرورت نہیں. ان کے حصے کی کنکریاں ان کے خامند یا اولاد مار سکتی ہے. اب ہم بسم اللہ کریں تاکہ ہم اس کام سے بھی فارغ ہو جائیں. ہمیں یہ کام زوال کے وقت تک کر لینا چاہیے. تاہم کمزور لوگ رات کو بھی کنکریاں مار سکتے ہیں. کنکریاں مارنا واجب ہے. وہ دیکھیے، وہ رہا جمرہ عقبہ. کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ بند کر دیں.
یہ بھی بتاتا چلوں یہ کنکریاں مارنے کا عمل ہے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کا حکم پا کر اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لے چلے تو راستے میں انہیں شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے ورغلانے میں نہ آئے، آگے چل کر وہ پھر راستے میں آ گیا۔ اب بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں استقامت بخشی، وہ وہاں سے بھی ہٹ گیا لیکن پھر راستے میں آ گیا۔ اب بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس کے ورغلانے سے محفوظ رہے۔ اس کی یاد میں کنکریاں مارنے کا حکم ہے۔ اب آپ کو قربانی کرنا ہے۔ ہم میں سے جن لوگوں نے قربانی کے کوپن بینک میں رقم جمع کرا کے حاصل کیے ہوئے ہیں ان کی طرف سے تو وقت مقررہ پر قربانی ہوگی، وہ مطمئن رہیں۔ البتہ جو ساتھی خود اپنے ہاتھ سے قربانی کا شوق رکھتے ہیں میں ان کو قربان گاہ لیے چلتا ہوں۔ جو کسی وجہ سے آج قربانی نہ کر سکے وہ قربانی کے دوسرے دنوں میں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا چاہے تو ضرور کرے۔ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے، تاہم دوسرے سے بھی کرا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اونٹ ذبح کیے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی کرائے تھے۔ اس مقام پر ہمیں شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کی طاقت نہ رکھے تو اس کی بجائے 10 دن کے روزے رکھ لے، جن کی ترتیب یہ ہوگی کہ 3 روزے تو ایام حج میں ہی رکھے جائیں جبکہ 7 روزے اپنے گھر پہنچ کر رکھے۔ آپ قربانی سے فارغ ہو چکے، اب آپ کو سر منڈوانا ہے۔ اس کو عربی میں حلق کہتے ہیں۔ جو سر منڈوا لیں وہ احرام کھول دیں، ان کے لیے احرام کی پابندیاں ختم، صرف بیوی سے تعلق کی پابندی برقرار ہے۔ پھر آپ کو بیت اللہ شریف جانا ہے، وہاں جا کر آپ طواف زیارت کریں گے۔ یہ آج کے دن کا چوتھا اہم کام ہے، یہی آج کا آخری کام ہے۔ یہ طواف حج کا بڑا رکن ہے۔ اس طواف میں احرام، استباع اور رمل کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی نہ احرام باندھا جائے گا، نہ دایاں کندھا ننگا کیا جائے گا اور نہ پہلے 3 چکروں میں کندھے اکڑا کر تیز چلا جائے گا۔ ہم بیت اللہ شریف پہنچ گئے، اب طواف شروع کریں۔ یاد رکھیں آپ کو ایک بار پھر وہ تمام کام کرنے ہیں جو آپ نے عمرہ کا طواف کرتے ہوئے کیے تھے۔ آج دعاؤں کی انتہا کر دینے کا دن ہے۔ ملتزم سے لپٹ کر خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے آل و عیال کے لیے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب اور عالم اسلام کے لیے خوب دعائیں مانگیں۔ یہ لمحات قبولیت کے لیے بہت خاص ہیں۔ اب اس کے بعد آپ مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کریں گے، پھر ہم زمزم خوب سیر ہو کر پئیں گے، وہاں سے پلٹ کر ایک بار پھر حجر اسود کا استلام کریں گے اور آخری کام سعی کریں گے۔ آپ لوگ سعی بھی کر چکے، اب واپس منا چلنا ہے۔ 11ویں ذوالحج کی رات آپ منا میں گزاریں گے۔ جن لوگوں کے خیمے مزدلفہ کی حدود سے جا ملے ہوں انہیں چاہیے کہ رات منا میں آ کر گزاریں۔ منا میں مسجد خیف ہے، جو لوگ مسجد خیف کے نزدیک ہوں وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اب ہمیں 3 دن منا میں گزارنے ہیں۔ روزانہ تینوں جمرات کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ ان کی ترتیب یوں ہوگی: سورج ڈھلنے کے بعد کنکریاں مارنے کا عمل کیا جائے گا۔ پہلے جمرہ اولا یعنی چھوٹے جمرے کو کنکریاں ماریں گے، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے۔ اس کے بعد درمیانی جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رو ہو کر دعا مانگیں گے، پھر جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں اور دعا نہ مانگیں۔ مطلب یہ کہ یہاں رمی کرنے کے بعد نہ روکیں نہ دعا کریں۔ دوسرے دن بھی اس طرح کیا جائے اور تیسرے دن بھی۔ رمی کرنے میں عذر کی صورت میں وکیل بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں اور کھائیں پیئیں بھی۔ ان تینوں دنوں کی راتیں منا میں بسر کرنا ضروری ہے۔ کسی شرعی عذر کے بغیر اگر آپ یہ تینوں راتیں یا ان میں سے کوئی ایک رات منا میں بسر نہیں کریں گے تو دم دینا ہوگا۔ 11، 12 اور 13 ذوالحج کے تینوں دن منا میں گزارنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص 12 کو آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔
لیکن اسے چاہیے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے نکل آئے۔ اگر مینا کی حدود سے نکلنے سے پہلے سورج غروب ہو گیا تو پھر مینا میں رکنا پڑے گا۔ یہ واضح رہے کہ ان تینوں دنوں میں رمی جمرات سے غروب آفتاب سے پہلے فارغ ہو جائیں تو بہتر ہے، ورنہ کوئی ایسا نہ کر سکے تو وہ رات کے کسی پہر میں بھی یہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کا ذکر کر کے اس کے آغاز کا ذکر تو فرما دیا، البتہ انتہا کا ذکر نہیں ملتا۔ اب مینا چلنے کی تیاری کریں۔ مینا میں 3 دن پورے ہو گئے۔ آج 13 ذی الحج ہے۔ ہم واپس مکہ معظمہ پہنچیں گے۔ آپ حضرات کو مبارک ہو، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ بس آخری کام رہتا ہے، وہ ہے طواف وداع یعنی الوداعی طواف۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے، ان کی بیوی حائضہ ہو گئی ہیں، اب وہ کیا کریں؟ اس حالت میں طواف وداع کیسے کریں؟ نیز ان کے ایام پورے ہونے سے پہلے واپس وطن جانے کی تاریخ آ جائے گی، میں انہیں کیا بتاؤں؟ اگر وہ طواف زیارت کر چکی ہوں تو ایسی خواتین کے لیے طواف وداع ضروری نہیں ہے۔ حج بدل کے بارے میں بھی بتا دوں، دوسرے کی طرف سے حج کرنا، مثلا کوئی شخص صاحب استطاعت ہے لیکن بوڑھا، کمزور، مفلوج یا دائمی مریض ہو تو وہ اپنے مال سے کسی ایسے شخص کو حج کرا دے جو پہلے اپنا فرض حج کر چکا ہو۔ اس طرح اس معذور شخص کا حج ہو جائے گا، اسی کو حج بدل کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص زندہ شخص کی طرف سے نفلی حج ادا کرے تو اس کا ثواب کرنے والے کو بھی ملے گا اور جس کی طرف سے کیا گیا ہے اس کو بھی ملے گا۔ فرض کیا ایک شخص نے حج کی نذر مان رکھی تھی لیکن وہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا، اب اس کے وارثوں میں سے کوئی اس کی طرف سے حج کرے تو مرنے والے کی نذر پوری ہو جائے گی، خواہ مرنے والا وصیت کرے یا نہ کرے۔ بچوں کے بارے میں آپ نے اب تک کچھ نہیں بتایا۔ بعض لوگ بچوں کو حج کے لیے لے جاتے ہیں، تو کیا ان کا حج ہو جاتا ہے؟ اور کیا بالغ ہونے پر انہیں حج کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ نابالغ بچوں کو حج کروا سکتے ہیں، اس کا ثواب بچے کو اور بچے کے والدین کو بھی ملتا ہے۔ میقات پر پہنچ کر بچے کے سرپرست کو بچے کی طرف سے نیت کرنی چاہیے کہ میں اس بچے کو محرم بناتا ہوں۔ اگر بچہ سمجھدار ہے تو اسے احرام کی چادریں پہنائے، اگر بچہ کم سن یا شیرخوار ہے تو اس کے سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک چادر میں لپیٹ دیں، یہی اس کا احرام ہوگا۔ ضرورت کے مطابق بچے کو حالت احرام میں پلاسٹک کی نکر یا پیمپر وغیرہ لگانا جائز ہے۔ بچے کی طرف سے کسی ایک سرپرست کو تلبیہ کہنا چاہیے۔ بچے کو اٹھا کر طواف یا سعی کی جائے تو دونوں کا طواف یا سعی ہو جائیں گے، یعنی اس صورت میں بچے کو اٹھانے والے کو الگ سے اپنا طواف اور سعی نہیں کرنا ہوگی۔ طواف کے بعد باشعور بچے کو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھوائی جائے۔ طواف کے بعد اپنے ساتھ بچے کو بھی زمزم پلائیں۔ سعی کے بعد بچے کا سر منڈوائیں۔ بچے کی طرف سے سرپرست رمی کرے گا۔ ہر بچے کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے گی۔ بچے کی طرف سے احرام کی خلاف ورزی یا غلطی پر کوئی دم نہیں ہے۔ اس طرح جن بچوں کو بچپن میں حج کرایا جائے وہ بالغ ہونے پر حج فرض ہونے کی صورت میں دوبارہ حج کریں گے۔ اب ایک سوال اور، اگر کوئی شخص طواف وداع نہ کر سکے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اس پر ایک دم واجب ہوگا۔ یہ بھی سن لیں، طواف وداع اس وقت کرنا چاہیے جب مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے کا آخری وقت ہو۔ اس کے بعد اپنے وطن واپس جانے کے علاوہ اور کوئی کام نہ کرے۔ اور ہاں، یہ بھی سن لیں کہ صرف عمرہ کرنے والے حضرات کے لیے طواف وداع نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا حج مکمل ہو گیا۔ جب تک واپس روانگی کا وقت نہیں آتا اس وقت تک ہم مکہ میں ہی مقیم رہیں گے۔ اس دوران آپ لوگ جتنی عبادت کر سکتے ہیں کر لیں، کیونکہ ایسے لمحات اور ایسا مقام شاید زندگی میں دوبارہ نہ ملے۔ وطن واپس جا کر بھی اپنے حج کو برقرار رکھیں۔
گناہ سے بچیں اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کا حج قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین محترم، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے لبیک اللہم لبیک کا دوسرا حصہ سماعت فرما رہے تھے۔ دارالسلام اسٹوڈیو تلاوت قرآن مجید، ترجمہ، سیرت النبی، قصص الانبیاء، صحابہ کرام، ائمہ اعظام اور محدثین کے حالات و واقعات، نیز نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات کا صحیح طریقہ، بچوں اور عورتوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں، اور وہ سب کچھ جس سے نئی نسل کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو سکے، آڈیو کیسٹ اور سیڈیز میں پیش کر رہا ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے، جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے، جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں۔ دارالسلام کا دنیا کے 25 مختلف ملکوں میں نیٹ ورک ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں: دارالسلام اسٹوڈیو، 50 لوور مال، نزد MAO کالج، لاہور۔ فون 71200547232400 اور 7240024، فیکس 7354072۔ یہ پیشکش تھی محمد طارق شاہد اور حبیب کبر